کرتے ہوئے، اصالت العموم جاری کرتے ہوئے اصالت العموم جاری کرتے ہوئے مشکوک فرد کو اطلاق کے دائرے میں داخل کریں گے اور ابتلا میں شامل کریں گے اور عدم ابتلا میں شامل نہیں کریں گے، اور نتیجتاً اجتنب عن الخمر اس پر اطلاق ہوگا، استعمال ہوگا، اور خمر کی طرح اس سے بھی اجتناب کرنا لازم ہے۔ جس طرح خمر قطعی سے اجتناب لازم ہے، مشکوک خمر سے بھی اجتناب کرنا لازم ہے، جو مبتلا بھی ہے یا نہیں اس سے بھی اجتناب کرنا لازم ہوگا۔ یہ بات جب آئی تو اس وقت یہاں پر آیا ہم تمسک باطلاق مورد شک میں کر سکتے ہیں یا مورد شک میں تمسک باطلاق نہیں کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مخصص کی چونکہ دو قسمیں ہیں، مخصص متصل اور مخصص منفصل۔ اگر مخصص منفصل ہوتا تو آپ کی بات صحیح تھی، کیونکہ منفصل کے آنے سے پہلے مشکوک اطلاق کے دائرے میں شامل ہو چکا تھا۔ ظہور اطلاق مشکوک کو شامل کر چکا تھا، بعد میں استثناء کریں گے تو خالی قطعی جو استثناء ہے وہ استثناء آئے گا، یعنی 50 فرسخ والا ابتلا اور عدم ابتلا، اما 40% والا 40 فرسخ والا اطلاق اجتنب عن الخمر کے دائرے میں شامل ہو چکا ہے اور ظہور منعقد ہو چکا ہے۔ ظہور منعقد ہونے کے نتیجے کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مشکوک مورد میں عام سے تمسک کریں گے مشکوک مورد کے لیے، وہ ٹھیک تھا، لیکن اگر مخصص متصل ہو تو پھر عام سے تمسک نہیں کر سکتے مشکوک مورد میں، کیونکہ جو ہے ظہور مشکوک مورد میں منعقد ہی نہیں ہوا ہے عام کا، پہلے سے ہی اس کو جلوگیری کر دیا گیا اور روک دیا گیا، اس لیے مشکوک مورد میں آپ تمسک بعام نہیں کر سکتے ہیں جہاں مخصص متصل ہو۔ یہ بات اتنی حد تک کل آ گئی تھی۔ آج اس سے آگے کی بات جو شروع ہوا چاہتی ہے وہ یہ کہ چونکہ ابتلا اور عدم ابتلا کا مسئلہ، جس میں انسان عدم ابتلا جو ہے اس کو عام سے خارج کرتا ہے، تو عام سے خارج کرنا یہ در حقیقت استثناء عقلی ہے، استثناء عقلی کہ عقلاً انسان عدم ابتلا والے مورد کو انجام ہی نہیں دے سکتا ہے، تو عقل کہتی ہے کہ جب انسان انجام ہی نہیں دے سکتا تو خود بخود خارج ہے، نہیں عدم ابتلا۔ وائٹ ہاؤس کے لیوان تک ہماری رسائی نہیں ہے تو عقلی طور پر وہ ہمارے ابتلا سے خارج ہے، نہیں ہمارے جو ہے دسترسی میں ہی نہیں ہے، اصلاً عقلی طور پر خارج ہے۔ جب عقلی طور پر خارج ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خود بخود عقلی طور پر
خارج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مان لیا کہ ابتلا جب عقلی طور پر خارج ہے، اس کو کوئی مخصص لفظی آنے کی ضرورت نہیں ہے، مخصص لب بھی کفایت کرتا ہے، اور مخصص لب بھی جب کفایت کرتا ہے تو مخصص عقلی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مخصص عقلی اس میں دو نوع پر اس طرح ہے کہ ایک دفعہ عقل بے ضرورت و بداہت و وضوح حکم کرے گا، جو انسان کی عقل درونی، عقل بدیہی، عقل ضروری کی بنیاد پر عقل حکم کیا کرتا ہے۔ ایک دفعہ انسان کو مخصص عقلی ضروری نہیں ہے، بدیہی نہیں ہے، درونی نہیں ہے، بلکہ عقل نظری ہے۔ عقل نظری کا مطلب یہ ہے کہ عقل اس کو ویسے ہی خود بخود درک نہیں کیا کرتا ہے، بلکہ اس کو درک کرنے کے لیے عقل کو اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کچھ مبادئ و مقدمات اور خصوصیات کی ضرورت ہے، کہ انسان کچھ خصوصیات اور صغرا و کبرا کو اپنے فکر و تأمل سے ترتیب دے گا، اس وقت اس مقدمات کے صغرا کبرا عقلی تأمل کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک نتیجہ نکلے گا، اور اس کو ہم تعبیر عقل نظری کرتے ہیں۔ انسان کو زحمت فکری کرنا پڑے اور اس کے نتیجے صغرا کبرا ترتیب دے گا، تو نتیجہ نکلے گا عقل نظری۔ ان قلت میں آ کر مستشکل اشکال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے کہا مخصص عقلی ہونے کی وجہ سے وہ خارج ہے، اور مخصص عقلی ہونے کی وجہ سے مشکوک مورد اس کے اندر مخصص متصل کی مثال پیش کی کہ خارج نہیں ہوا کرتا ہے، مخصص منفصل خارج ہوا کرتا ہے، اور مشکوک مورد کو عام کے تحت شامل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان قلت کہتے ہیں کہ اگر مخصصات ضروری کیا ہوتا تو مخصص متصل کی طرح تھا، اس لیے کہ عقلی ضروری نیاز بے فکر نہیں رکھتا، نیاز مبادی و صغرا و کبرا کو عقلی تأمل کے ذریعے سے احتیاج نہیں رکھتا ہے، وہ ایک مسئلہ بدیہی عقلی ہے، بمجرد ان کے انسان ایک عام کو سنتا ہے یا عقل ضروری قرینہ متصلہ کی طرح کلام میں خود بخود موجود ہوا کرتا ہے، کلام اس عقلی ضروری سے کبھی جدا نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس وقت ہو جائے گا کیا؟ عقلی ضروری بمنزلہ
لفظی متصل، لفظی مخصص متصل. اور اگر عقلی نظری ہو تو وہ مخصص منفصل کی منزلت میں ہے. اس لیے کہ عقلی نظری میں جب انسان ایک عام کو سنتا ہے، دلیل عام کو ملاحظہ کرتا ہے، تو فوراً مخصص کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، عام خالی باقی رہتا ہے. عام اس خالی کے دوران مشکوک کو بھی شامل کر لیا کرتا ہے، اور عام کا ظہور مشکوک کو بھی اپنے دائرے میں شامل کرنے کی وجہ سے عام کے تحت آ چکا ہے. پھر انسان عقلی کوشش کرتا ہے اور اس کے بعد ترتیب صغریٰ و کبریٰ ذہنی بنا کر ایک مخصص منفصل کی طرح عقلی نظری بناتا ہے. چونکہ عام کا ظہور مشکوک میں بھی منعقد ہو چکا ہے، اس لیے شک کا مورد عام کے تحت شامل ہو جایا کرتا ہے اور ایک حجت اقویٰ حاکمیت بر عام پیدا نہیں کیا کرتی ہے. ہاں، حجیت اقویٰ مخصص منفصل میں صرف قطعی چیزیں نکلیں گی، لیکن مشکوک چیزیں نہیں نکل سکتی ہے، کیونکہ عام کا دائرہ اس پہ شامل ہو چکا ہے. اشکال عقلی ضروری میں استہجان تکلیف در صورت عدم ابتلا ہے، اور ہم محل ما نحن فی میں تو ابتلا کا شک قرار دے رہے ہیں. تو وہاں پر مستہجن ہے کہ در صورت عدم ابتلا جو احکام عقلیہ ضروریہ میں سے ہے، جس میں فکر کی ضرورت نہیں، خود انسان بغیر سوچے ہی جانتا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا لیوان ہمارے ابتلا سے خارج ہے، اس لیے عقلی طور پر وہ خارج ہو گیا. وہ خارج ہونا جو امریکہ کا وائٹ ہاؤس کا لیوان ہے، وہ مخصص متصل کی طرح ہے، وہ خود بخود خارج ہو گیا، عقلی طور پر خارج. 50 فرسخ والا جو ہے عقلی طور پر خارج ہو گیا. جو 40 فرسخ والا تھا وہ مشکوک کے دائرے میں باقی رہتا ہے. اور چونکہ یہاں پر مبادی یہ فکری عقلی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عدم ابتلا کا مورد خود بخود خارج ہوا کرتا ہے، احکام عقلی کیا ہے ضروریہ میں سے ہونے کی سے مخصص لفظی متصل کی طرح ہے. تو اب جب اس طریقے سے ہے تو اطلاق کا مفہوم شک کے دائرے کو شروع سے شامل نہیں کرے گا، اپنے پر کے نیچے داخل کر دے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ظہور اس مشکوک مورد میں منعقد ہی نہیں ہوا ہے. جب تردد اقل و اکثر کا خود مفہوم میں موجود ہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم رجوع اطلاق کریں. یہاں پر اشکال مستشکل یہی ہے کہ ہم
جہاں پر عقلی ضروری ہوا کرتا ہے، مخصص متصل کی منزلت میں ہے، مخصص متصل میں ظہور عام مشکوک مورد میں منعقد نہیں ہے، اس لیے تمسک بعام اس مشکوک مورد میں نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ لا تشرب الخمر 40 فرسخ والے کو شروع سے شامل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اطلاق منعقد ہی نہیں ہوا مشکوک کے مورد میں، اطلاق ہے ہی نہیں۔ یعنی مثلا مولا دلیل لفظی کے طور پر کہ لا تشرب الخمر یا اجتنب عن الخمر کہے، الا ما کان خارجا عن محل الابتلاء، مگر وہ مورد جو محل ابتلاء سے خارج، جو دلیل لفظی کے طور پر متصل کے طور پر اگر لائے تو کیسا جو ہے وہ متصل کے طور پر آنے کے بعد عام کا ظہور اس مشکوک مورد میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر مولا اجتنب عن الخمر کے بعد کہ الا ما کان خارجا عن محل الابتلاء، اگر دلیل عقلی کو چھوڑ کر دلیل لفظی متصل ہوتی تو آپ کو حق نہیں تھا کہ مورد شک میں اطلاق سے تمسک کریں۔ یہاں ہمارے مورد میں بھی چونکہ عقلی بدیہی ہے، اس لیے عقلی ضروری میں متصل کی طرح ہے اور وہاں پر تمسک بعام جائز نہیں ہے۔ اطلاق چونکہ اس کا ظہور منعقد ہو تو تمسک بے اطلاق جاری کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر اطلاق کا ظہور ہی منعقد نہیں ہوا ہے۔ جب اطلاق کا ظہور ہی منعقد نہیں ہوا ہے تو مشکوک مورد میں ہم کیسے تمسک با اطلاق کر سکتے ہیں؟ لہذا آقائے نائینی ان قلت میں اپنے اوپر اشکال کرتے ہوئے جو اشکال یہ کیا ہے کہ یہ مخصص متصل کی طرح ہے، عدم ابتلاء اگرچہ کہ عقلی ہے لیکن عقلی ضروری ہونے کی وجہ سے مخصص متصل کی طرح ہے، اور مخصص متصل میں عام سے تمسک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھا اشکال کہ جو آقائے نائینی نے خود اپنے اوپر کیا، اور اس کے نتیجے میں عام کا تمسک مشکوک مورد ابتلاء میں شامل نہیں ہوگا، جبکہ کسی نے کہا تھا کہ اطلاق سے تمسک کریں، تو اطلاق سے تمسک نہیں ہو سکتا۔ مشکوک مورد میں یہ اشکال وارد ہے۔ دو جواب اس کے آقائے نائینی ارشاد فرمائیں گے، جو دو جواب خود ان قلت میں آقائے نائینی اپنے اوپر اشکال کر کے دو جواب دے رہے ہیں، اور وہ دو جواب اس لیے کہ انسان کو وضاحت ذہنی ہو جائے کہ یہاں پر اطلاق جاری ہوگا یا اطلاق جاری نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔